یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو، اپنے مقدس بندوں کو دین کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اب میرا رب قادر مطلق ہے، اگر وہ دین کی حفاظت کے لیے پوری جماعت کو بھیجتا ہے تو بھی اس کی قدرت ہے، لیکن میرے رب ہی کی وہ شان ہے کہ کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے ایک شخص آتا ہے اور کفار میں لرزہ طاری ہو جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دور حاضر کے ایک مرد مجاہد جو اس وقت ترکی کے راشٹرپتی ہیں، جناب رجب طیب اردوگان صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہی ہے کہ ان کی کیا شخصیت ہے، کیا نہیں ہے، وہ چیز میں نہیں بتاؤں گا۔ میں تو جو انہوں نے ماشاءاللہ ایک دو دنوں میں جو عمل کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، خاص کر جو پیغام انہوں نے دیا انشاءاللہ وہ میں آگے بتاؤں گا۔ پہلے یہ سماعت کریں کہ 10 جولائی کو ترکی میں جو ہے 85 سال پہلے 85 ایئرز ایک جگہ ہے جس کو گزشتہ جمعہ کے دن مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1935 میں عثمانیہ سلطنت جب ختم ہو گئی، دھوکے بازی سے اس کو ختم کیا گیا، اس وقت اس سے پہلے بھی جو ہے یہ جگہ ایک مسجد ہی تھی، لیکن جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب یاد رکھیے اس کی تاریخ کیا ہے اس مسجد کی، کہ ترکی میں جب اسلامی حکومت نہیں تھی تب یہ عمارت ایک چرچ ہوا کرتی تھی عیسائیوں کا، جس کی تعمیر جو ہے بیجانٹین کرسچین نے 537 عیسوی میں کروائی تھی۔ 1054 میں یہاں گریک آرتھوڈوکس کا قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد رومن امپائر اور آٹومن امپائر کی حکومت رہی۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ اس دوران کئی جنگ ہوئی، کئی بھوکمپ بھی آئے، تو بھوکمپ اور جنگ کی وجہ سے یہ جو جگہ تھی، یہ جو مسجد تھی، یہ کافی جو ہے کمزور ہو گئی، یوں سمجھ لے کہ بالکل جرجر عمارت ہو گئی۔ اب جب سلطنت عثمانیہ واپس آئی، ماشاءاللہ رومن امپائر وغیرہ سب کو ختم کیا، اور جب سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہوا تو اب اس کی دوبارہ سے تعمیر کروائی گئی، اور اس کی تعمیر شروع میں ہی اس انداز میں کروائی گئی کہ اس کو مسجد ہی بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تعمیر ہو گئی بعد میں مطلب ایسا معاملہ ہوا، نہیں، کیونکہ یہ تو پوری جرجر حالت میں ہو گئی، کمزور ہو گئی تھی عمارت، تو اس کو اسی انداز میں بنایا گیا کہ اس کو مسجد ہی بنانا ہے۔ اور آج جو تصویر آپ کو دکھائی دیتی ہے، جو آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہے، یہ وہی ہے جس کو تعمیر کروایا گیا، پہلے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس مسجد کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے باقاعدہ طور پر، جو کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 7ویں پیڑھی، 7ویں ونشج جو ہے، جو 21 سال کے تھے، سلطان محمد، انہوں نے جو ہے اس کی تاریخ کو لکھا۔ لگ بھگ 567 سال پہلے 29 مئی 1453 کو یہ سلطان، انہوں نے قسطنطنیہ پر جو ہے فتح حاصل کی، اور وہ دن جمعہ کا تھا اور صبح کا وقت تھا۔ تو جیسے ہی فتح ہوئی، حاصل ہوئی، اس میں نماز پڑھائی گئی، تو یاد رکھیں سب سے پہلی نماز جو اس میں پڑھی گئی وہ جمعہ کی نماز تھی۔ یہ بات میں آج کی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ سلطنت عثمانیہ کے وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ لگ بھگ 567 سال یہاں پر نماز ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کو وہ میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج ماشاءاللہ پورے 85 سال کے بعد اللہ کریم نے اپنے ایک بندے جناب رجب طیب اردوگان کے ذریعے سے اس کو واپس مسجد میں تبدیل کروا دیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بڑی بہترین بات ہے۔ 85 سال کے بعد بھی اس میں جو اذان دی گئی وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا، سب سے پہلی جو اذان دی گئی، آپ وہ اذان بھی سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سچنا اوکھیوں لگے سارے کتنا اللہ ہم لوگ elhamdülillah. Baba yaşma. Sen yokken beri esaret altında baba. Ben hiç yoktum.
Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. तो लिहाजा तुर्की के राष्ट्रपति ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब जो असल बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये कि रजब तैयब उर्दुगान साहब ने सिर्फ़ इसको फ़तह करके इसको मस्जिद बनाकर आप खामोश नहीं बैठे हैं, बल्कि आपने इस म्यूज़ियम को मस्जिद में बदलने के बाद, ये ऐलान करने के बाद इज़राइल से मस्जिदुल अक़सा को आज़ाद कराने की कसम खाई है। सुबहान अल्लाह। ये पैगाम जो रजब तैयब उर्दुगान ने दिया कसम खाने के बाद, वो पैगाम बेशक कुछ अल्फाज का है, कुछ लाइन का, बल्कि एक लाइन का है, लेकिन इस पैगाम ने यहूदियत और कुफ़ार को हिलाकर रख दिया है। वो पैगाम क्या है? आपने कहा कि हागिया सोफिया का मस्जिद में बदलना ये मस्जिदुल अक़सा को आज़ाद कराने का रास्ता है। यानी आपने मस्जिदुल अक़सा को आज़ाद कराने का जो रास्ता बंद था उसको खोल दिया है और आप अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। तो माशाअल्लाह ये अल्लाह का करम है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मर्द मुजाहिद को सलामत रखे और